بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان میں نے پچھلے سالوں میں بقرہ عید کے موقع پر کیا تھا، اور الحمدللہ اس میں جو ہے ایک تو علم کی اہمیت پر، پھر ہر شعبے میں ہمیں علم دین کی کیوں ضرورت ہے، کلمات کفر کی کچھ مثالیں بھی میں نے دی ہیں، جہالت کا جو مظاہرہ کیا جاتا ہے آج کل سوشل میڈیا وغیرہ پہ، اس کا تذکرہ بھی ہے، اور بقرہ عید سے متعلق کچھ باتیں بھی ہیں، خاص کر قربانی کے دنوں میں جو بہت بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے یہ بیان آخر تک ضرور سن لیجئے گا۔ آواز کا تھوڑا ایشو ہے کیونکہ پہلے کی ریکارڈنگ ہے، پنکھا وغیرہ چل رہا تھا تو اس وقت اتنا تجربہ وغیرہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ غور سے سنیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آپ نے اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہے چینل سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو کلک بھی کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ویڈیو کا معلوم ہو جایا کرے، اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھ گناہ گار کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ تفسیر کبیر آپ نے تصنیف فرمائی۔ آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی موجود تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ آپ کے ساتھ جو یہ صحابی ہیں ان کی عمر 1 ساعت باقی رہ گئی، بس عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، اور 1 ساعت تقریباً 1 گھنٹے کو کہتے ہیں۔ تو آپ پر وہی آ گئی اور بتا دیا گیا کہ ان کی عمر صرف 1 ساعت باقی رہ گئی، اس سے زیادہ یہ نہیں جی پائیں گے۔ حضور نے فرما دیا، اطلاع دے دی ان صحابی رسول کو، اور بتا دیا کہ آپ کی عمر کے گویا کہ آخری لمحات باقی ہیں۔ وہ صحابی تھے، وہ یہ نہیں کہ موت کی خبر مل گئی تو اب ڈر گئے، خوف آ گیا، یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو حضور سے عرض کرتے ہیں، آقا ان آخری لمحات میں مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں وہ کام کر لوں، ایک ایسا عمل بتائیں میں اس عمل میں مصروف ہو جاؤں اور اسی حالت میں مجھے موت واقعہ ہو جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ صحابی علم دین میں مشغول ہو گئے، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے ان کی موت واقعہ ہو گئی، اور عظیم الشان موت واقعہ ہوئی طلب علم میں۔ تو یہاں پر تبصرہ کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے بھی کوئی افضل چیز ہوتی تو میرے آقا اس کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا علم یہ سبقت لے جاتا ہے تمام اعمال پر، کیونکہ ہر اعمال کی درستگی یہ علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ کچھ بھی لے لیں، علم کے بغیر کوئی عبادت تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے، علم افضل عبادت ہے۔ ہم بحیثیت ایک مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پہ لازمی ہے کہ علم دین میں مشغول رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، علم سیکھتے رہیں۔ ہماری زندگی میں 1 نہیں 2 نہیں کئی شعبے ہیں ہمارے ساتھ، کئی شعبے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی اپنے اعمال کی درستگی کے لیے بھی علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، توحید پر گواہی دیتے ہیں ہم، رسالت پر گواہی دیتے ہیں کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اقرار کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانتے ہیں۔ پھر ارکان اسلام مزید نماز، روزہ، اسی طرح حج، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک علم کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم توحید پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کسے رکھا جاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سب کا ایمان ہے۔ اس کی وحدانیت پر یقین کیسے رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کیسے ماننا ہے،
اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ بہت سارے مسلمان یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے کفری عقیدہ رکھ بیٹھتے ہیں۔ میں ابھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو وقت بہت تھوڑا ہے۔ اسی طرح رسالت پر ایمان رکھنا ہے تو پھر اس کے بھی تقاضے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کس طرح لایا جاتا ہے، انبیاء کرام پر ایمان کس طرح لایا جاتا ہے، پھر ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا کیے ہیں۔ یہاں پر بھی بہت سارے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم علم دین کی دوری کی وجہ سے معاذ اللہ بہت غلط باتیں بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے اپنوں میں سے لوگ نکل کر آتے ہیں کہ حضور کی شان پر کلام کرتے ہیں، حضور کے علم غیب پر کلام کرتے ہیں، حضور کے حاضر و ناظر پر کلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سب بنیادی عقائد ہیں۔ حضور کے نور اور بشر ہونے پر عجیب و غریب بعض کلام کرتے ہیں، کہتے نہیں صرف حضور بشر ہی ہیں، بعض کہتے نہیں ہماری طرح ہی بشر ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں ایسی حضور کھایا پیا کرتے تھے۔ سب قسم کی توہینیں کر رہے ہوتے ہیں توحید و رسالت کی آڑ میں، اور کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو صرف نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہوگا، نماز کے پورے تقاضے پورے لوازمات پورے کرنے ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، قرات کب کس طرح کی جاتی ہے، صحیح قرات ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اتحیات کیسے پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھی کیسی جاتی ہے، وہاں کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا، دعائے قنوت ہمیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے، ہزاروں مسائل نماز کے، لیکن ہم نہیں سیکھتے اور اپنی بعض اوقات عبادتوں کو داؤ پر لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح روزہ ہے، ایک مسلمان پر اگر روزہ فرض ہے تو روزے سے متعلق مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ حج فرض ہو جائے کتنا پریشان ہو جاتا ہے عام آدمی جب حج کرنے جا رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے کیا کرنا ہے، کہاں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں حج میں، کس طرح کیا جاتا ہے، وہ کوششوں میں ہی لگا رہتا ہے، تو پھر بھی وہ مکمل طور پر نہیں سیکھ پاتا۔ جس طرح وہاں بعض کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے نا اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے، نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے، دیگر احکامات کو صحیح کرنے کے لیے بھی علم حاصل کیا کر۔ زندگی علم دین کے ساتھ ہماری گزرے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حاجی بھی بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، دم ان پر واجب ہو جاتے ہیں، صدقے ان پر واجب ہو جاتے ہیں، احرام باندھنے میں بعض غلطیاں کرتے ہیں، حج کے جتنے رکن ہیں ان کو ادائیگی میں بہت بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، قربانی کے معاملات میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو سب سیکھنے سے آتا ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کریں، لاکھوں روپے حج کریں اور پھر کہ اللہ قبول کرنے والا ہے اور اس کے سارے تقاضے پورے نہ کریں تو اس طرح نہیں ہوگا، بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے نا علم دین میں، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کا بھی ضامن ہو جاتا ہے۔ علم دین کا حصول یاد رکھیے گا رزق میں برکت لانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں آ کر شکایت عرض کی، آقا میرا بھائی جو ہے نا وہ صرف علم دین ہی سیکھتا رہتا ہے، گھر کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، کمانا مجھے ہوتا ہے، پورا مجھے کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے شوق سے نہیں نکلتا، بس وہ علم دین ہی سیکھتا رہتا ہے، باقی کچھ نہیں کرتا۔ تو حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جو مختصر اس کا خلاصہ ہے کہ وہ جو علم دین حاصل کر رہا ہے ہو سکتا ہے اسی کے وجہ سے تجھے بھی نوازا جا رہا ہے، وہ چھوڑ دے گا ہو سکتا ہے تیری بھی روزی رک جائے۔ تو بتا دیا کہ علم سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں، اپنے نہیں دوسروں کے بھی کھل جاتے ہیں، گھر کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کتابیں ہوتی ہیں مگر ہم سے کھول کے تک پڑھی نہیں جاتی ہیں، کلمات کفر کا علم نہیں سیکھتے۔ قربانیاں ہو رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے خاص طور پہ یہ علم دین کے متعلق موضوع اس لیے لیا کہ بہت بڑی غلطیاں ابھی ان 3 دن میں قربانیوں سے متعلق ہوتی ہوئی دیکھی۔ قربانی کرنے کے مسائل لوگوں کو نہیں پتہ، جانور ذبح کرواتے ہیں، جانوروں کو تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں جو پورے کیے جانا ضروری ہے، نہیں کر رہے ہوتے۔ اور قربانی کی آڑ میں کیا دیکھا، نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے،
جانور کاٹ رہے ہیں، خون میں کپڑے ہو رہے ہیں، زور چلا گئی، بعد میں گوشت بانٹنے چلا گیا، اثر چلا گئی، پھر بولا جب 2 چلا گئے تو مغرب عشاء پڑھ کے بھی کیا کریں گے، سو گئے، صبح اٹھ کے نہا کے ساری ایک ساتھ پڑھ لیں گے، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ قربانی ہمیں یہ نہیں کہتی کہ قربانی کرو تو نمازیں چھوڑ دو۔ اچھے بھلے نماز پڑھنے والوں کو دیکھا جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قصاب بن کے نکل جاتے ہیں سالانہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ نمازی، لیکن جب وہ ان کاموں میں لگ گئے، وہ اسی کام میں لگ گئے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے اپنے ساتھ کپڑے لے کے گھومتے نہیں ہیں، پھرتے نہیں ہیں کہ پاک صاف ہو کے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ لیں، وہ ذبح کرنا شروع کیا، معاملات شروع کیے، یہاں 1 ماہ، دوسرا ماہ، تیسرا، شام کو ہی گھر پہ آ رہے ہیں، کتنا بڑا کارنامہ کر کے 10-20 ہزار روپے جیب میں رکھ کر 4 نمازیں 5 نمازیں قضا کر ایسے رزق میں کبھی برکت آئے گی؟ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کے آڑ میں اپنے فرائض و واجبات کو بھول جاؤ، اور یہ بہت بڑا اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ایسی قربانی کیا کبھی قبول ہو سکتی ہے؟ یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے تھی تو اللہ کی رضا کے لیے نماز کو کیوں مقدم نہیں کیا، کیوں مؤخر کیا، اور اتنا مؤخر کیا کہ قضا کر ڈالی؟ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا، یہ علم دین کی کمی ہے۔ اگر قربانی واقعی اللہ کے لیے کی تھی، اخلاص کے لیے کی تھی، لوگوں کے لیے نہیں کی تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، تو نماز تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بیمار کو معاف نہیں ہوتی، قربانی کرنے والے کو کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ خون، یہ گوشت، یہ نماز میں کیسے آڑ بن سکتا ہے؟ لیکن میں نے دیکھا نماز پڑھنے والوں نے نمازیں نہیں پڑھی قربانی کے آڑ میں، وہ سمجھ رہے شاید ہمارے لیے کوئی رعایت ہے، کوئی رعایت نہیں، بہت سخت اور عظیم گناہ ہے۔ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑی جاتی، بیچارہ مریض لیٹا ہوا ہوتا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس پر سختی ہوتی ہے، اس وقت یہ نماز تو پڑھنی ہے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھو، پڑھنی ہے، رکوع نہیں کر سکتے اشارے والی کیفیت میں پڑھو، پڑھنی ہے، تو خالی قربانی کے جانور ذبح کرتے کرتے اپنے کپڑے اگر خون آلود ہو جائیں تو اس کو چینج کر کے پڑھیں، ایک طرف ہو کر نماز کا اہتمام کریں، قضا تو نہیں کر سکتے۔ اور جہاں میں صرف درس دینا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے یہ بڑی بڑی غلطیاں کر لی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اگر یہ 60، 70، 80 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ روپے کا جانور لا کر کیا دکھانا چاہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہ رہے تھے تو کبھی نماز چھوڑ کے قرب نہیں ملتا، یاد رکھیے گا۔ یہ قرب نہیں تھا، پھر یہ دکھاوا تھا، یہ ریاکاری تھی، اپنی ناک بچانا مقصود تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہ میں ڈیگریڈ ہو جائیں، لوگ پوچھتے کیا کرا تو ان کو بتا دیجیے ہم نے یہ کرا، لیکن جو کچھ کرتے تھے وہ نہ کرا، نمازیں پڑھتے تھے وہ چھوڑ دی۔ ایسی قربانی نہیں، نماز اللہ کا قرب دلاتی ہے، بلکہ نماز پر جتنی زیادہ مداومت کرے بندہ اتنی زیادہ ترقی اسے حاصل ہوتی ہے قرب الہی میں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا قصداً جان بوجھ کے، برسوں کی عبادت جو کر کر بندہ قرب حاصل کرتا ہے نا، اس پر بھی پانی پھیر دیتا ہے۔ ایک وقت کی صرف نماز قصداً چھوڑ دینا، تو اس لیے نماز زندگی کے کسی مرحلے پر بھی آپ ہوں، نماز کو اولین ترجیح دی جائے گی، چاہے حج کے مواقع ہوں۔ حج کے مواقع پر بھی بعض لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، سفر پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہوائی جہاز پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت نے ہر جگہ کنڈیشنیں بیان کر دی ہیں، معافی کسی جگہ نہیں ہے۔ آپ بولے ہوائی جہاز میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو طریقہ بتایا شریعت نے کہ اسی حالت میں نماز پڑھنی ہوگی، اگر کوئی ترکیب نہیں بن رہی تو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوگی، پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ بہت ساری کنڈیشن ہے جس کا حل شریعت نے بیان کر دیا ہے، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم تھوڑی سی بھی اس طرف توجہ نہیں دیتے تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح کلمات کفر سے متعلق میں نے بات عرض کی، مسلمان کی زبان سے ذبح نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑائے، فرشتوں کا مذاق اڑائے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائے، نعت خوانیوں کا مذاق اڑائے، لیکن مسلمان آج ان کاموں میں نظر آتا ہے۔ فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ایسے کلپ چلائے جاتے ہیں جو صحیح کفریہ کلپ ہیں، لیکن ہم مذاق کے طور پہ، لطیفے کے طور پہ لیتے ہیں اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو کلمات کفر سے متعلق احکام سیکھنا بھی ضروری ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیا کلمہ کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بہت بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے اور غلط کلمات ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اب میں صرف 1-2 مثالیں دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں چھوٹا سا چھوٹا عیب بھی لگائیں گے نا، یاد رکھے کفر ہے۔ اور مجھ گناہ گار کے کانوں نے بہت اس طرح کے کلمات سنے ہیں،
جہاں ممکن ہوتا ہے کوشش بنتی ہے، بن پڑتا ہے الحمدللہ سمجھاتا ہوں، تجدید ایمان کرانے کی ترکیب بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح عیب لگانا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں مصیبتوں میں مبتلا رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں مصیبتوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اچھے دن کیوں نہیں دکھا رہا ہے، یہ کہنا کفر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تہمت لگانا ہے، بہتان لگانا ہے، الزام لگانا ہے۔ بندے کی حیثیت ہے ہی کیا؟ اپنی مصیبتیں اسے نظر آ رہی ہیں، اس سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا اس وقت دنیا میں لوگ گھومتے ہیں۔ اگر نظر اٹھا کے دیکھیں، ذرا سا تنگی کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اٹیک کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی حیثیت دیکھے، اپنے کرتوت دیکھے، اعمال دیکھے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، نمازیں پڑھنے کا کہتے رہو وہ پڑھی نہیں جاتی، اب مصیبتیں آتی ہیں تو کہتا اللہ نے مجھ کو کیوں مبتلا رکھا ہے، استغفر اللہ۔ اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہے، اللہ آزمانا چاہتا ہے بندوں کو، اس ٹائم صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح کے کلمات کہنے سے مسئلے حل نہیں ہو جاتے بلکہ ایمان ہی چلے جاتا ہے۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنا بڑا الزام رکھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے، ہماری طرف نظر ہی نہیں کر رہا، ہمارے دن کیسے گزر رہی ہے۔ کلمہ کہنا بھی کفر ہے، وہ معاذ اللہ بھولنے والی کیفیت سے ہی پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ بھول گیا، اس کو لا علم کہہ دیا ہم نے، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح کتنے سارے گانے ایسے جس میں کلمہ کفر بکے جا رہے ہیں، مسلمان سنتا ہے، بہت سنتا ہے۔ کتنے ایسے کلپ ہیں جو کفریاں ہیں، نماز کی توہین کی جا رہی ہے، نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہنستے ہیں، دیکھتے اور آگے سینڈ کر دیتے ہیں۔ علم دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک میسیج پڑھا کسی کی آئی ڈی پہ، میں نے فوراً اس کو پکڑ کے کلمہ پڑھایا، اس کو توبہ کروائی، اس نے علم کا مذاق اڑایا گیا، کہنے لگا، پوری پوسٹ بنائی ہوئی تھی، ہم علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اس لیے کہ علم ایک زیور ہے اور زیور مرد پہ حرام ہے۔ میں نے استغفر اللہ پڑھا، اس کو سمجھایا کہ یہ علم کی توہین، قرآن میں صریح احکامات علم کے متعلق موجود ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور بھی آیتیں موجود ہیں۔ علم کی وجہ سے تو فضیلت ملی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں پر سب کچھ سکھایا گیا، بتایا۔ یہ مذاق میں لینے کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم علم اس لیے نہیں حاصل کرتے، علم ایک زیور ہے اور زیور مرد پہ حرام ہے۔ استغفر اللہ، یہ کلمہ کفر تھا۔ اسے سمجھایا، بٹھا کے کلمہ پڑھایا، توبہ کرائی کہ یہ، اور وہ آگے کیا کرتے، سب کو سینڈ کر دیتے ہیں، اور سب اس کو مذاق کے طور پر لیتے اور آگے سینڈ کرتے چلے جاتے، گویا کہ کفر کی مشین چل پڑی ہے۔ اس طرح ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ میں کبھی چیک کرتا ہوں نا فیس بک وغیرہ اس طرح کی چیزیں، واٹس ایپ، تو کبھی کبھی بہت ساری ایسی فحش غلطیاں نظر آتی ہے، سمجھ نہیں آتا مسلمانوں کو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و امان عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی، ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ بس کہنے کا مقصد یہ، علم حاصل کریں، عقائد کا علم سیکھیں، اپنے معاملات کا علم سیکھیں، جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، تجارت کرتے ہیں اس کا علم سیکھیں، نوکری کرتے ہیں اس کا بھی علم سیکھیں۔ آپ اگر ایک شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق سیکھیں۔ سب کو جس چیز سے وابستہ کر دیا گیا ہے، اپنی تمام تر معاملات میں شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے سیکھنا ضروری ہے، وابستہ رہ کے سیکھے تاکہ غلطیاں کم ہو۔ لیکن بنیادی علم، عقائد کا علم، کلمات کفر کا علم، یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کہیں بھی کلا بازی کھا کر معاذ اللہ کہیں کفر کے ابھی گھڑے میں نہ جا گرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر کی نعمت نصیب فرمائے۔